نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 284 آیات، 40 رکوع اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل سورہ بقرہ کا پہلے حصے کا خلاصہ گزشتہ پروگرام میں پیش کیا گیا، جبکہ دوسرے حصے کا خلاصہ آج کے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور 2 ہجری میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس سورت کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا گیا، یعنی کوہان، کہ جس طریقے سے ہر چیز کی ایک چوٹی اور ایک پیک ہوتی ہے، اس طریقے سے قرآن مجید کی پیک اور چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ رات کو سوتے وقت اس سورت کی آخری 2 آیات آ، اگر پڑھی جائیں تو وہ انسان کے بخشش کا سامان بن سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر آیت الکرسی ہے، جسے عظیم آیت قرار دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا، اور اس کو ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھنے کی احادیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں اور نصارہ کے طرز عمل سے بچنے کی دعا ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران عطا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا وہ طرز عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت جو انہیں عطا کی تھی ان سے چھین لی، اس کا ذکر ہے، تاکہ مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں جو غلطیاں یہودیوں نے کی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی ہے۔ وہ امامت، وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو 2500 سال تک حاصل رہی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس امت کو عطا کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عطا کی گئی۔ اس صورت کو سمجھنے کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے 4 حصوں میں سے پہلے 2 حصوں کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں مطالعہ کیا۔ پہلا حصہ دراصل تمہیدی ہے، جس میں 3 گروہوں کی صفات بیان کی گئی، اور پھر پہلے گروہ یعنی مومنین کے جو صفات ہیں اس گروہ میں شامل ہونے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس سورت کا، وہ بنی اسرائیل کی ان جرائم پر مشتمل ہے جن کی وجہ سے ان کو اس منصب سے، فضیلت کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کا آج ہم آغاز کریں گے اور قدرے تفصیلی اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، اس سورت کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو، اور اس کے 4 حصے ہیں۔ اس سورت کو 4 حصوں میں سمجھنے کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں پہلا حصہ جس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، مومنین کا، منافقین کا اور کافروں کا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایمان کا رویہ اختیار کیا جائے۔ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور یہاں 2 حصے مکمل ہونے کے بعد پہلا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 142 سے 283 تک، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینے کا اس امت کو کہا گیا اور تلقین کی گئی۔ جبکہ جو آخری 3 آیات ہیں جو کہ معراج کے سفر کے دوران نازل ہوئیں، اس میں آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل اگر ایک بندہ مومن کرے گا تو غلبہ اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، جس کے مزید ہم ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس تیسرے حصے کا مرکزی مضمون دراصل یہ ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ایک بندہ مومن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن کی ڈیوٹی ہے۔ جو پہلا پیراگراف ہے اس تیسرے حصے کا، جو کہ آیات نمبر 141 سے 152 تقریباً 11 آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فضیلت عطا کی، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عطا کی، اور وہ ذمہ داری تھی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو، جس کا مطلب کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی جد جہد کی جائے۔ اور سورہ بقرہ کی اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شریعت کے احکام عطا کیے، تو اس طرح آگے آنے والے احکام اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتے، لوگوں کی زندگیوں میں آ نہیں سکتے، جب تک کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو، حق اور سچ بات کی گواہی دو، چاہے وہ گواہی اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو اور خود ہی اس کا انسان کو نقصان کیوں نہ ہو۔ تو یہ شہادت علی الناس کا فریضہ ہے، جو کہ ہر مسلمان پر بحیثیت انفرادی اور بحیثیت اجتماعی فرض اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دوسرے حصہ جو کہ آیات نمبر 153 سے 157 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، صبر اور جہاد کی تلقین کی، اور پھر حج و عمرہ کے احکام بیان ہوئے۔ آیات نمبر 159 اور سے لے کر 162 تک، یعنی اگلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید بیان ہوا، اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں ایک بندہ مومن کے دل میں ہر لمحہ ہر لہجہ یہ بات رہنی چاہیے۔ پھر رزق حلال کے احکامات بیان ہوئے، اور پھر توحید اور ربوبیت کا ذکر آیا، اور پھر رزق حلال اور رزق حرام ان کی بات کی گئی، اور پھر کتمان کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور پھر ایک مشہور آیت بر کی تفصیل سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک نیکی کا ظاہری پہلو اور ایک نیکی کا باطنی پہلو، دونوں پہلو اس لحاظ سے اہم ہیں کہ اگر انسان کسی ظاہری اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور وہ روح سے خالی ہو، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر صرف روح موجود ہو اور اس کے شریعت کے احکام پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی روح ہے وہ آیت بر کے اندر ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے قصاص و دیت اور روزے کے احکامات بیان کی گئے، جہاد و انفاق کے احکام بیان ہوئے، اور مکمل اسلام کا مطالبہ، ساتھ ہی بنی اسرائیل کی ضد کا ذکر کیا کہ وہ تم میں پیدا نہ ہو، اور وہ ضد کیا تھی کہ وہ اس بات پر آ گئے تھے کہ جو چیز ان کو آسان لگتی اور جو چیز ان کے دل و دماغ میں اور ان کے کلچر کو سوٹ کرتی اس پر تو عمل کرتے، اور جہاں ان کو دنیاوی نقصان ہوتا وہاں وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے۔ انفاق و جہاد کے مزید احکام بیان ہوئے، اور پھر شراب کی حرمت کا اشارہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس شراب کے اندر فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، یہاں تک بات کر کے چھوڑ دی گئی، اور پھر آخر کار سورہ مائدہ کے اندر شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ یتامہ کے حقوق بیان کیے گئے کہ یتامہ کے مال میں اگر اس کا ولی اور وارث اس حالت میں نہ ہو کہ وہ خود سے اپنے لیے کوئی بندوبست کر سکے تو اس کے مال میں شرکت کی جا سکتی ہے، لیکن بدرجہ ضرورت۔ پھر عورتوں کے احکامات نازل ہوئے تفصیل کے ساتھ، اور عورتوں کے ساتھ جو ان کے احکام ہوتے ہیں وہ حیض اور نکاح، اور نکاح کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ طلاق، رضاعت، عدت، مہر وغیرہ کی یہ چیزیں ہیں جو کہ عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے تفصیلی احکامات بیان کیے گئے۔ مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرا دیا گیا، اور ایلا کے سلسلے میں وضاحت کر دی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے،
اس مدت کے اندر یا تو انہوں نے رجوع کرنا ہے یا پھر طلاق دینی ہے، لٹکا کر نہیں رکھا جا سکتا، جس طرح کے اس وقت کے معاشرے کے اندر یہ رواج رائج تھا کہ وہ عورت کو ایلا یعنی مقدس قرار دے کر نہ اس کے پاس جاتے اور نہ اس کو طلاق دیتے اور لٹکا کر رکھتے۔ اس کے بعد طلاق کی آیات شروع ہوتی ہیں اور بتایا گیا کہ طلاق کی عدت تین دور ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر قرار دیے گئے، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ طلاق صرف دو مرتبہ ہے، یعنی دو مرتبہ اگر طلاق دی ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں۔ اگر بیوی خلا لینا چاہے تو وہ شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پھر مومنوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں سے حسن سلوک کی ان کو حسن سلوک کرو۔ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال قرار دی گئی، اور باپ کے ذمے بچوں کے اخراجات ہیں۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی، اور عدت کے دوران نکاح اور پیغام نکاح کی ممانعت قرار دی گئی۔ اسی طرح رخصتی سے پہلے اگر طلاق واقع ہو جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ متعلقہ عورتوں کو جہیز اور متاع سے نوازنا ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح 11ویں پیراگراف میں جہاد اور انفاق کے احکامات دوبارہ سے آئے۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون چوتھی مرتبہ بیان ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کا جہاد جو حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں کیا گیا اور جالوت کو شکست دی، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر بنی اسرائیل کی جہاد کا مقصد بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے۔ پھر اس امت مسلمہ کو بھی قتال کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد میں خرچ کرتے ہیں، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو ان کا خرچ کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر کیا۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع اس جگہ پر ختم ہوتا ہے، اور 6 آیات اس مضمون سے ہٹ کر اور پھر یہ مضمون دوبارہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ جو 6 آیات ہیں جہاں سے یہ مضمون ہٹتا ہے، اس میں پہلی آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا اللہ ولی ہے، دوست ہے، ان کا یار و مددگار ہے، ان کو ہدایت دینے والا ہے۔ جبکہ طاغوت کافروں کا ولی ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ پھر اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کیا گیا، اور پر آخرت پر ایمان کی عقلی دلیل دی گئی اس قصے کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ طاغوت سے مقابلے کے لیے آخرت پر یقین لازمی اور ضروری ہے۔ انسان اگر طاغوت سے، اللہ تعالیٰ کے باغی نظام سے اگر مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آخرت پر یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری دلیل آخرت پر یقین ایک قصے کے ذریعے سے بیان کی گئی کہ ایک شخص کو جس کا 100 سال کی زندگی موت کے بعد دوبارہ سے زندگی عطا کی گئی۔ پھر تیسری دلیل آخرت کی دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کے اس واقعے سے جو ہم نے سن رکھا ہے۔ اور ان آیات کے بعد دوبارہ سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون دوبارہ سے شروع ہوتا ہے کہ انفاق کے آداب کیا ہونے چاہیے، کہ انسان جب بھی انفاق کرے تو اللہ کے لیے کرے، مخلوق خدا کو خوش کرنے کے لیے اس کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کرے۔ پھر یہ کہ جب خرچ کرے تو احسان نہ جتلائے، جس سے دوسرے کو اس ذہنی کیفیت کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ اس نے احسان کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس انفاق کے ذریعے سے اس مال کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ دی جائے، پھر گندا مال نہ دیا جائے، بلکہ اچھا اور
جس طرح کا مال انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اس طرح کا مال خرچ کیا جائے، پھر چھپا کر دیا جائے، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ تعالی کے لیے ہو۔ 12واں پیراگراف میں سود، قرض اور رہن کے احکامات بیان ہوئے، اور یہ آیات 10 ہجری کے اندر بہت بعد میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور پھر اس کو سورہ بقرہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ سود کی حرمت بیان کی گئی اور تجارت کو حلال قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ سود خور دراصل اللہ سے حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ قرض جب بھی لیے جائے تو اس کی دستاویز لکھی جائے اور گواہ مقرر کیے جائے، اور اسی طریقے سے رہن کے احکام بیان کیے گئے کہ انسان جب کوئی چیز کسی چیز کو رکھ کر قرضہ لے تو اس کے کیا قوانین ہوں گے۔ اس طریقے سے اس تیسرے حصے کے اندر امت مسلمہ کو تفصیلی شریعت کے قوانین عطا کیے گئے۔ چوتھا حصہ دراصل آخری 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس چوتھے حصے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخری شریعت کے احکام پر نبی احکام پر نیک نیتی سے حسب استطاعت عمل کرو۔ پہلا پیراگراف جو کہ ایک آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 284، زمین و آسمان کا مالک اور امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی طریقے سے وہ اس بات پر بھی قادر اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ فضیلت جو اس نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، اب اس نے وہ بنی اسماعیل کو عطا کر دی ہے۔ پھر زمین و آسمان کے مالک کے احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کیا جائے گا۔ دوسرا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 285 پر مشتمل ہے، اس کے اندر نئی شریعت اور احکام پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لے کر آئے، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اس بات کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر، حضرت مسیح علیہ السلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو یہ والا طرز عمل مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کی گواہی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے، اس بات کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ پھر امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، اور امت مسلمہ کا تو وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی احکام ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جبکہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے سمعنا و عصینا، جیسا کہ پہلے پارے کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کرنی ہے۔ تو مسلمان ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ اطاعت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تیسرا پیراگراف جو کہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 286، اس کے اندر اللہ تعالی نے درج ذیل احکامات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ کہ احکام پر حسب استطاعت عمل کیا جائے، برائیاں کمانے والے کو سزا اور نیکیاں کمانے والے کو بہرحال جزا اللہ تعالی عطا کرے گا۔ جو شخص بھول اور خطا میں مبتلا ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کافروں اور بالخصوص بنی اسرائیل پر غلبے کے لیے جہادی سرگرمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ دراصل اس امت کا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کی اس آخری آیت کے اندر جو دعا کی گئی ہے اس دعا کو دل سے ہر وقت مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔